ٹرمپ کا ابنا ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کا اعلان، رکاوٹ پر سخت رد عمل کی دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دنیا بھر کے متعدد ممالک جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کا حصہ نہیں، انہوں نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ ابنا ہرمز میں پھنسے ان کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ یہ ممالک اس تنازع سے کسی بھی طرح وابستہ نہیں بلکہ محض غیر جانبدار اور متاثرہ فریق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران، مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے مفاد میں ان ممالک کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے جہازوں کو محفوظ طریقے سے ان محدود آبی گزرگاہوں سے نکالا جائے گا تاکہ وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں جاری رکھ سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ متعلقہ ممالک کو آگاہ کریں کہ امریکہ ان کے جہازوں اور عملے کو بحفاظت نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا۔ زیادہ تر ممالک نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک علاقہ بحری سفر کے لیے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ عمل پروجیکٹ فریڈم کے نام سے مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق آج صبح سے شروع کیا جائے گا۔ مجھے علم ہے کہ میرے نمائندے ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر تمام فریقین کے لیے مثبت نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق جہازوں کو نقل و حرکت کا مقصد صرف ان افراد، کمپنیوں اور ممالک کو سہولت فراہم کرنا ہے جو اس تنازع میں کسی بھی طرح قصوروار نہیں بلکہ حالات کا شکار ہیں۔ پاکستانی اور ایرانی وزراء خارجہ کا رابطہ، جاری کشیدگی اور امن کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں خطے کی صورتحال، جاری کشیدگی اور امن کے فروغ کے لیے پاکستانی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے گزشتہ رات تفصیلی ٹیلی فونک گفتگو کی جس میں خطے کی مجموعی صورتحال، جاری کشیدگی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ ترجمان نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور فریقین کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے اپنی جاری سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں اسحاق ڈار نے اس امر کا اعادہ کیا کہ مسائل کا پیداوار حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیر پام استحکام اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ گفتگو میں علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا اور سفارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اپیلیں مقرر ہونے پر سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں پہلے سننے کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے سزا کے خلاف مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے مرکزی اپیل پر سماعت سے قبل سزا معطلی کی درخواست سننے کی استدعا کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے مارچ 2025 میں سزا معطلی کی درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد کی احتسابی عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ اور بشریٰ بی بی کو 7 برس قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا رکھی ہے۔ ون کانسٹیٹیوشن کے معاملے پر ہمیں ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے پیچھے بھی جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ون کانسٹیٹیوشن کے معاملے پر تجویز دوں گا کہ ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ تقریباً 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ کھاتے رہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ون کانسٹیٹیوشن سے متعلق میرا موقف بالکل آج بھی وہی ہے جو پہلے دن سے تھا اور سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کمیٹی بنا دی گئی ہے تو اس کے سامنے بھی ہمیں یہی موقف رکھیں گے کہ انشاءاللہ جیت قانون کی ہوگی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب کے لیے قانون الگ اور امیر کے لیے قانون الگ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جس سی ڈی اے کا موقف ہے میں اس کی بھرپور حمایت کروں گا اور مکمل سپورٹ کروں گا۔
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके हसन नुमान कॉलोनी सहराब कोट से डकैती और स्ट्रीट क्राइम के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस शेर गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुल्ज़िमान शेर अली, हयातुल्लाह और रियाज खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की। गिरफ्तार मुल्ज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाकों गबोल टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया, सहराब कोट और मलहका इलाकों में डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल छीनने और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्ज़िमान आदि मुजरिम हैं, जबकि मुल्ज़िम शेर अली के खिलाफ थाना सहराब कोट में FIR भी दर्ज कर ली गई। हाल ही में मुल्ज़िमान ने गबोल टाउन में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की थी, जिससे CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सेशन अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एंकर मुरीदाबाद समेत 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में 7 साल बाद अहम पेशरफ्त हुई। दोहरे अफराद के कत्ल के मरकजी मुल्ज़िम आतिफ ज़मान ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुल्ज़िम आतिफ ज़मान ने मुरीदाबाद और खज़र हयात को कत्ल करने का इनकार कर दिया। अदालत ने मुकदमे में 14 मई को तरफ़ैन के वकला के हत्मे दलाल तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ गवाह, तफ्तीशी ऑफिसर और दीगर अपने बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। दोहरे कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा और वाक़े की CCTV फुटेज का फरांसिक भी अदालत में पेश किया जा चुका है। इस्तग़ासे के मुताबिक मुल्ज़िम आतिफ ज़मान ने अपने भाई आदिल ज़मान के साथ मिलकर मुरीदाबाद और खज़र हयात को दफ्तर बुलाकर कत्ल किया। शरीक मुल्ज़िम आदिल ज़मान सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत खारिज होने के बाद फरार हो गया था। शरीक मुल्ज़िम आदिल ज़मान को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। मुल्ज़िमान के कत्ल में मुलव्विस होने के तमाम शवाहिद अदालत में जमा करवा दिए। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने 7 साल की बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम सीताराम को 6 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुल्ज़िम से मज़ीद तफ्तीश करनी है। ज़्यादती का वाक़या अक्टूबर 2025 को पेश आया था। मुल्ज़िम को तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना बोर्ड पेसन में मुकदमा दर्ज है। जीत मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, कोशिश थी फौरन वापस लाऊं जिसमें कामयाब हुआ। बाबर आजम। PSL 11 के फाइनल्स में शानदार कामयाबी के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बाबर आजम ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया। टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। ये पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियाँ मिलती रहीं। दूसरी जानिब हैदराबाद किंग्स बैंड के कप्तान मार्नस लबोशने का कहना था कि हमने फाइनल में कम रन्स किए। ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। नॉकआउट गेम्स में टीम ने शानदार खेल पेश किया। ख्याल रहे कि PSL 11 के फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्स बैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। पेशावर ज़ल्मी की टीम को 130 रन के हदफ के ताक़ुब में इब्तिदा में मुश्किलात का सामना रहा। कप्तान बाबर आजम 0 पर आउट हुए। हारिस ने 6 और कोशार मेंडेस ने 9 रन बनाए, जबकि ब्रूसल महज 4 रन बना सके।